بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم نے رمضان کی جب فضیلت کو بیان کیا تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم کی ماہ رمضان سے ایک حد تک مناسبت ہے، اور اس مناسبت کا میں نے اجمالی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا ہے ان کو سناتے ہیں اور رسول اللہ سے سنتے ہیں، اور جس سال حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ سنا، 2 مرتبہ سنایا۔ تو قرآن کریم کا یہ سنانے کی سنت نبی علیہ السلام سے جاری ہوئی، پھر صحابہ میں آئی اور صحابہ سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی بھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہزارہ مخالفتوں کے باوجود اللہ پاک کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ اللہ کا جلال ہے کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام الحمدللہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو بارونق بنا کر رکھتے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر عظیم ترین عبادت جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہمیں عطا کی وہ تراویح کی عبادت ہے۔ تراویح کے حوالے سے میں نے آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اس حوالے سے معاشرے کے اندر بڑی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ جی تراویح نفل ہے، جس کا جی چاہے پڑھ لے، جس کا جی چاہے چھوڑ دے، یہ ایسی مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا معنی ایسی سنت کہ جس کا ادا کرنا لازم ہے، اور اگر کوئی بلا وجہ تراویح کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ذہن نشین فرما لیجیے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کا آغاز کب سے ہوا، اس حوالے سے بھی معاشرے کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ جی تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی، اور بعض ناقبت اندیش تو گستاخی میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں پوری تفصیل سے اس کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ تراویح کا آغاز کب سے ہوا۔ رمضان آتا تھا ہر سال، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں آتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عشاء کی نماز پڑھائی، گھر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور تراویح کی نماز ادا کی۔ جب پہلے دن کچھ صحابہ ہوئے، جب انہوں نے دوسرے دن صحابہ کو بتایا جی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کروایا ہے، تراویح پڑھائی ہے، تو اگلے دن اور زیادہ صحابہ کرام کی تعداد مسجد نبوی کے اندر حاضر ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی با جماعت تراویح، یاد رکھیے گا، با جماعت تراویح پڑھائی۔ تیسرے دن اور زیادہ رش ہو گیا تو رسول اللہ تراویح کے لیے باہر تشریف نہیں لائے۔ چوتھے دن تشریف آئے تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تمہارا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس تراویح کی نماز کو تمہارے اوپر کہیں فرض نہ قرار دے دیں، اس لیے میں کل رات تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ تمام کے تمام محدثین کا، علماء کرام کا، مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس عرصے کے بعد سے لے کر جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات نہیں ہوئی، جب بھی رمضان آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تراویح بلا جماعت ادا کی، جماعت کے ساتھ نہیں، بلا جماعت ادا فرمائی، بغیر جماعت کے، لیکن تراویح چھوڑی نہیں، تراویح ادا فرمائی لیکن جماعت کے بغیر ادا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا تراویح کو پڑھنا اور اس کے اوپر تاکید کرنا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے، کافی طویل حدیث ہے، جس کا ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا یہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے تراویح کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث شریف میں آیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح کے اندر قیام کیا ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد تراویح کی جماعت کا آغاز کیسے ہوا، اس کے اندر روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تراویح علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی صورت تھی، لیکن اس میں صورت یہ تھی، صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی صورت یہ ہوتی تھی کہ کہیں کوئی اکیلا تراویح پڑھ رہا ہوتا تھا، کہیں کوئی 2 آدمی مل کے تراویح پڑھ رہے ہوتے تھے، کہیں 4 آدمی مل کے تراویح پڑھ رہے ہیں، کہیں 6 مل کے پڑھ رہے ہیں، ایک جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن اچانک خیال آیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان سب کو ایک جگہ پر جمع کروں اور ایک قاری ان کے اوپر مقرر کر دوں جو ان کو تراویح پڑھائے۔ صحابہ نے تاکید کی کہ تجویز تو بہت اچھی ہے، چنانچہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جن کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ میں سب سے عمدہ قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی آپ امامت کروائیں، آپ کے پیچھے سارے تراویح پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بدعت ایجاد کردہ تھی، صحابہ کرام کو بدعت سے کتنی نفرت تھی، اس کی میں 1-2 مثالیں پیش کر دوں۔ ایک صحابی ہیں، ان کو دعوت آتی ہے کہ جی میرے بچے کا ختنہ کیا جانا ہے تو آپ کو دعوت ہے، آپ تشریف لائیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے عثمان بن ابی العاص یا عمر بن ابی العاص، اس میں مجھے وہ شاید تھوڑی سی کنفیوژن ہے، بہرحال ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی۔ تو حضرت نے ارشاد یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچے پیدا ہوتے تھے، ان کے ختنے بھی کیے جاتے تھے، ہم حضور کے زمانے میں اس عبادت کے موقع پر دعوت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، لہذا میں نہیں آتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف کر رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجب کام کیا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، وہ جس کونے کے پاس سے گزرتے اس کو بوسہ دیتے، جس کونے کے پاس سے گزرتے اس کو بوسہ دیتے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ بڑا برکت والا کام ہے، بڑا عظیم کام ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ نے اور رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں نے ایسا کام نہیں کیا، اس لیے ہم بھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ میں یہ واقعات اس ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کو بدعت سے کتنی نفرت تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کے وقت ایک مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، اذان ہو چکی ہوئی ہے، نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ مؤذن کھڑا ہو کے کہتا ہے جی الصلاۃ، بھائی لوگوں آ جاؤ، بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس مسجد سے باہر لے چکو، تو بدعت کر رہا ہے۔ یعنی اذان جو کہ حضور کی سنت ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے سنت قرار دی ہے، اس کی ہو جانے کے بعد پھر یہ نماز کے لیے اعلان کرنا، یہ تو بدعت ہے۔ یہ میں صحابہ کرام کی بدعت سے نفرت آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو خدا نخواستہ بدعت قرار دے دیا جائے تو باقی اجلہ صحابہ کرام اس وقت موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں، امیر معاویہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ابو ذر غفاری موجود ہیں، اور بے شمار صحابہ موجود ہیں۔ کسی نے بھی ان کے اس عمل کے اوپر نکیر نہیں فرمائی، انکار نہیں فرمایا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ تمام کے تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے۔ یہ اس وقت سے یہ سنت جاری ہوئی، تو یہ کنفیوژن اپنے ذہنوں سے نکال دینی چاہیے کہ تراویح کا آغاز ہی حضرت عمر نے کیا۔ حضرت عمر نے تراویح کا آغاز نہیں کیا، تراویح کا آغاز تو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مٹی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کیا کہ حضور نے 2 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی، اس کے بعد جماعت کے ساتھ تراویح متروک ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک جماعت پر آ کر اکٹھا کیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو منور فرمائے، آپ نے ہماری مساجد کو روشن اور آباد کر دیا اس تراویح کی سنت کے ذریعے سے۔ اب ذرا اس پہلو کے اوپر بھی غور کر لینا چاہیے کہ حضرت عمر ہیں کون، ان کا مقام کیا ہے۔ جو ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بات کو ہم اتنا بڑا نہیں سمجھتے جتنا حضور کی بات کو سمجھتے ہیں، میں ان سے عموماً یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ حضور کی بات تم تک پہنچی کس واسطے سے ہے؟ عمر کے واسطے سے، ابو بکر کے واسطے سے، عثمان کے واسطے سے، علی کے واسطے سے پہنچی ہے، پھر کہتے ہو کہ جی ہم حضرت عمر کی بات کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر ہیں کون؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی زندگی میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت پر مضبوطی سے عمل کرو اور میرے بعد جو میرے خلفاء راشدین ہوں گے ان کی سنت کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، جن لوگوں نے اس کے اوپر بھی اختلاف کیا کہ جی خلافت کس کو ملنی چاہیے تھی، کہ یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، لیکن ابھی صرف اتنا سمجھ لیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک خاتون آتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نبی کی زبان سے کیسے نکلواتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو مسئلہ نہیں بتاتے، فرماتے میں ابھی مصروف ہوں بعد میں آنا۔ اب دیکھیں مسئلہ کیسے کھولا جا رہا ہے۔ اللہ اب اس عورت کی زبان کے اوپر کیا الفاظ جاری کرتے ہیں کہ حضور میں اگر دوبارہ آئی اور خدا نہ خواستہ آپ نہ موجود ہوئے یا آپ کا انتقال ہو گیا ہوا پھر میں کیا کروں گی؟ تو فرمایا کہ پھر ابو بکر سے پوچھ لینا۔ تو اس خاتون کے زبان پر اللہ نے پھر الفاظ جاری فرمائے کہ اچھا اے اللہ کے نبی اگر میں دوبارہ آؤں اور ابو بکر بھی نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ فرمایا کہ پھر عمر سے پوچھ لینا مسئلہ۔ اور ایک اور حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے راستہ دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے عمر کو دیکھ کر۔ فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کی زبان پر فرشتے بولا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتے۔ وہ عمر ایک سنت کو جاری کرتا ہے، اور ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمر بدعت کو ایجاد کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ظالموں نے ایک اور کیا کھڑا کر دیا کہ جی تراویح 20 نہیں ہے 8 ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جو فتویٰ آیا ہے کہ تراویح 20 نہیں ہوتی تراویح 8 ہوتی ہے، یہ سن 1850 کے بعد آیا ہے۔ کب آیا ہے؟ 1850 کے بعد آیا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں کہیں یہ فتویٰ موجود نہیں ہے کہ جی تراویح 20 نہیں ہوتی تراویح 8 ہوتی ہے۔ اگر کہتے ہیں تو میں دلائل کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر دوں تاکہ بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ جن کا موقف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی تراویح 8 ہوتی ہے، وہ ایک حدیث کو بنیاد بناتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آگے آ جاؤ بھائی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ 11 رکعتوں سے زیادہ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ الفاظ کے اوپر غور کریں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان۔ اب بندہ یہ پوچھے کہ غیر رمضان میں تراویح ہوتی ہے؟ تراویح تو ہوتی صرف رمضان میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دراصل تہجد ہی کی نماز ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی وہ کون سی حدیث ہے جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ 11 مہینے ایک نماز تہجد کی رہتی ہے اور 12ویں مہینے وہی نماز تراویح بن جاتی ہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ میں ان کے دلائل کا توڑ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف بس اتنا سمجھ لیجیے کہ جس حدیث کے اندر یہ آیا کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، یعنی 8 تراویح اور 3 وتر، 8 نفل اور 3 وتر، وہ اس دلیل کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں جی تراویح 8 ہے۔ اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بھائی تراویح کی نماز علیحدہ ہے، تہجد کی نماز علیحدہ ہے۔ 8 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ادا کیا کرتے تھے، تراویح کی ادا نہیں کیا کرتے تھے، اور اس مسئلے کے اوپر بھی اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے دن تراویح پڑھائی وہ بھی 20 تھی، دوسرے دن پڑھائی وہ بھی 20 تھی، اس کے بعد اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ 20 تراویح پڑھی۔ بیت اللہ شریف میں 20 تراویح ہوتی ہے، حرم مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر 20 تراویح ہوتی ہے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں 20 تراویح، حضرت عمر کے زمانے میں 20 تراویح، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 تراویح، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 تراویح، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جامع مسجد میں ایک امام کو مقرر کیا کہ آپ ان کو 20 تراویح پڑھایا کریں، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ تراویح امام پڑھایا کرتے تھے اور اس کے بعد وتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پڑھایا کرتے تھے۔ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے سنت موقدہ ہونے پر اور 20 ہونے کے اوپر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اجماع ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو رمضان میں تو عبادت زیادہ ہونی چاہیے کہ کم ہونی چاہیے؟ یہ ایسا دشمن طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گیا کہ جو رمضان میں بھی لوگوں کو عبادت سے دور کرتا ہے کہ نہیں کم کرو 8 کرو، اور پھر اس کے اوپر اتنا زور کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ان کا اتنا اثر۔ دیکھیں ہم لوگ ہیں، سیدھی سی بات، میں صاف ستھری کھری بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ ہیں خواہش پرست لوگ،
آدھی باتیں ہم ادھر سے لیتے ہیں، آدھی بات جہاں ہمیں آسانی لگے۔ اب وہ کیا ہے، اب وہ فتویٰ ہمیں چونکہ ہماری ویسے ہم ان کے اوپر کفر اور گستاخ کے فتوے لگاتے ہیں کہ وہابی ہیں یا گستاخ ہیں یا فلاں یا ڈھمکانے، لیکن جہاں اپنی آسانی مطلوب ہوتی ہے وہاں ہم ان کے فتوے کے اوپر عمل کر کے 8 پڑھ کے ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے، دوبارہ نظر ہی نہیں آتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ 8 تراویح پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، تراویح ہوتی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ تراویح پڑھنا مستقل ایک عبادت ہے، اور تراویح کے اندر قرآن کریم ایک مرتبہ مکمل کرنا یہ مستقل ایک عبادت ہے، یہ مستقل سنت ہے ایک۔ جہاں لوگ اتنے ہڈ حرام ہو گئے ہوں کہ جی ان سے قرآن پورا نہیں سنا جا سکتا، سوا گھنٹہ وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو وہاں پر پھر علماء نے اجازت دی ہے کہ تراویح پھر بھی نہیں چھوڑنی، علم ترا کیفہ سے لے کر آخری 10 صورتیں کر کے تراویح ضرور پڑھاؤ، تراویح پھر بھی چھوڑنے کی اجازت ہے۔ قرآن نہیں اگر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، کوئی محروم کر دیا اللہ پاک نے کسی کو قرآن سننے سے، تو پھر علماء نے لکھا کہ نہیں، پھر ان کو بھی تراویح علم ترا کیفہ سے لے کر جو ہے وہ پڑھ کر تو تراویح ان کو پڑھائی جائے۔ تو تراویح بہرحال کسی صورت میں معاف نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، اور 20 تراویح سنت موقدہ ہے، اور ایک مرتبہ قرآن کریم کو تراویح کے اندر مکمل کرنا یہ علیحدہ اور ایک مستقل سنت ہے۔ اس کے مسائل پھر علیحدہ ہیں، وہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اس لیے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس موضوع کو چھوڑ کر اور آگے نکل جاؤں۔ یہ میں نے ابھی بہت طویل گفتگو کو سمیٹ کر اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ چند لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق